السلام علیکم۔ آج رمضان کی 10 اپریل کی 22/2021 ریفارمر مرزا ارشد حاضر خدمت۔ آپ کہتے ہوگے کہ جو باتیں میں کرتا ہوں یہ تو عام اینکر حضرات بھی کرتے رہتے ہیں۔ دین واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مائی ٹاکس اینڈ دا آبزرویشن آف دا اینکرس؟ تو میرے بھائی، یہ جو دوسرے لوگ ہیں اینکر جو ہیں وہ پیسے لے کے یہ کام کرتے ہیں، اور جو ریفارمر ہوتا ہے وہ فری کرتا ہے۔ اینکر کسی خاص مقصد کے لیے جو بھی پروگرام ہوتا ہے وہ ایک سیاسی بنیاد پہ یا ان کے اپنے کسی بڑے کے اشارے پہ بنتا ہے، لیکن جو ریفارمر ہوتے ہیں وہ عام فلاح و بہبود کے لیے بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے یوٹیلٹی شاپس پہ۔ حکومت نے رمضان شروع ہونے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ عوام کی سہولت کے لیے یوٹیلٹی شاپس پہ وافر مقدار میں عوام کو مہیا کی جائیں گی، اور ان کو مہنگے داموں اشیاء خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن ایک قانون بنانا، اس کو امپلیمنٹ کرنا اور پھر اس کے نتائج پہ غور کرنا، یہ آخری مرحلہ جو ہوتا ہے نا، دیٹ از ویری امپارٹنٹ۔ کہ قانون تو بنا دیا، امپلیمنٹ بھی کر دیا، لیکن اس سے حاصل کیا ہوا؟ فائدہ ہوا یا پھر وہ فضول حساب تقدو تھی؟ تو یوٹیلٹی شاپس میں یہ ہے کہ مال پہنچا دیا حکومت نے، یوٹیلٹی شاپس کھل گئی، لیکن جتنے بھی یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں فلاح بہبود کے لیے، ان کے میں نے وی لاگ دیکھے ہیں، وہ یوٹیلٹی شاپس پہ گئے اور دیکھا کہ وہاں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی، ایسے جیسے کوئی مفت چیز بانٹی جا رہی، اور یہ بیچارے گداگر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو لائن یوٹیلٹی شاپ کے باہر لگی ہوئی ہے، کیا آپ نے کبھی بازار میں بھی دیکھا ہے جا کے اسی وقت کہ وہاں بھی کسی دکان پہ کوئی لائن لگی ہو؟ کیوں وہاں لائن کیوں ہے، ادھر لائن کیوں نہیں؟ اس لیے بازار میں آپ جائیں، دکاندار سے کہیں کہ ہمیں یہ پوری بوری چینی کی چاہیے، وہ دے دے گا۔ ہمیں 10 ڈبے گھی چاہیے، وہ خوشی سے دے دے گا۔ یوٹیلٹی شاپ پہ آپ جائیں تو وہاں جو قانون ہے وہ اپنا مینیجر کا ہوگا، جو حکومت نے بنایا وہ قانون وہاں نہیں چل رہا ہوگا۔ وہاں مینیجر نے کیا رکھا ہوگا کہ 1 کلو چینی، 1 ڈبہ گھی کا کلو کا، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں دینا۔ اور اس کے ساتھ یہ شرط بھی رکھ دو کہ جو دالیں بھی خریدے گا، صابن بھی خریدے گا، اس کو یہ کلو چیزیں دی جائے گی۔ تو یہ لوگ بیچارے لائن میں لگ کے اندر جاتے ہیں، دالیں یہ چیزیں خریدتے ہیں۔ تو اگر ان کو ایک طرف سے تھوڑی رعایت ہے چینی پہ اور گھی پہ، تو وہ تو بات ہے کہ یا 2 کلو ان کو وہ دیں گے۔ اس پہ اگر 20 روپے ان کو بچ جاتے ہیں تو ادھر وہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ فضول ان کے 20 روپے لگ بھی جائیں گے۔ تو عوام کو فائدہ تو کوئی نہ ہوا۔ عوام کو فائدہ تب ہے کہ اگر آپ نے گھی لینا ہے، جتنا لینا ہے رمضان کے لیے، وہاں پر آپ جائیں، آپ وہاں سے لے لیں۔ اب یہ جو ہے نیچے یوٹیلٹی شاپس والے، جنہوں نے یہ کوئی برا دھندا کرنا ہوتا ہے یا کوئی اور طریقہ اپنانا ہوتا ہے مال بچا کے، تو وہ کہتے ہیں سر اگر ان کو دیں گے تو یہ تو ادھر سے خرید کے دکاندار آ جاتے ہیں بیس بدل کے، وہ خرید کے لے جاتے ہیں، اپنی دکان میں بیچ۔ سو واٹ؟ کیا حکومت کے پاس اتنی چینی اور گھی نہیں ہے کہ جو بھی آئے جتنا چاہے لے جائے رمضان میں؟ ایک ماہ کے لیے تو آپ اپنے ملوں کے اور یہ جو ہیں سٹاک رومز، ان کے سٹوریج جو ہے ان کے منہ کھولیں تاکہ کمی نہ پیدا ہو۔ ایک شخص جائے، ایک دفعہ جائے، وہ لائن میں اگر 2 گھنٹے لگتا ہے تو وہ 1 کلو گھی لے کے، 1 کلو چینی لے کے پھر اگلے ہفتے پھر جا کے لگے گا، 7 دن ادھر برباد کرے گا۔ رمضان میں 4 دفعہ تو وہ یوٹیلٹی شاپ پہ کھڑا رہے گا۔ تو کیا یہ عزت نفس کا سودا نہیں؟ تھوڑے سے پیسوں کے لیے آپ اسے فقیر کی طرح باہر کھڑے کر دیتے ہیں، حالانکہ اسے پیمنٹ کر کے چیز لینی ہے۔ تو اب یہ بات کیا ہے؟ جو حکومت نے قانون بنایا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ وہاں جو نیچے دکان ہے اس پہ کیا امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ جو وہاں کے مینیجر کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے، اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں
کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ اس قانون کے اوپر تم اپنا قانون بناؤ، عوام کو اس طرح لائنوں میں کھڑے کر دو اور مجبور کرو کہ وہ ساتھ دال بھی لیں، صابن بھی لیں، تیل بھی لیں، تولیہ بھی لیں، پھر ہم آپ کو 2 کلو گھی دیں گے، 2 کلو چینی دیں گے۔ کیا اس طرح دکاندار یہ کرتا ہے؟ تو اگر ایک دکاندار نہیں کرتا تو یہ یوٹیلیٹی شاپ والے کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ عوام کو جو قانون حکومت بنا کے دے رہی ہے ان کی سہولت کے لیے ان میں امینڈمنٹ کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ جو ادھر ٹائیگر فورس والے چھپے بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں کونوں میں، یہ جو وزراء ہیں، یہ جو مقامی لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، یا مقامی افسران ہیں جو اتنی تنہائی لیتے ہیں، وہ کیوں نہیں جا کے وہاں چھاپے مارتے، ان سے کہتے کہ بھائی اسے اوپن کرو، جتنی کس کو ضرورت ہے وہ دے دو۔ ضرورت کا یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص آ کے تو 20 گتھیاں شکر لے جائے، 20 گتھی وہ آٹا لے جائے، نہیں۔ رمضان کے مہینے کے لیے خاص لمیٹڈ پتہ ہوتا ہے کہ ایک ماہ کے لیے ایک شخص کو 1 گتھی آٹا چاہیے، تو 1 گتھی تو کم سے کم اسے دینا، 2 کلو دینے کی بجائے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے لیے اگر ایک گھی ہے وہ 5 کلو رکھتا ہے تو 5 کلو رکھتے ہیں لمٹ، 5 کلو لے جائے تاکہ دوبارہ نہ آئے وہ۔ اب یہ جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یوٹیلیٹی شاپس والے جی یہ زیادہ خرید کے دکانداروں کے آگے بیچتے ہیں، تو میرا مقصد یہ ہے یہ آپ کا کام نہیں، آپ کا کام ہے عوام کو ایک سہولت دینی۔ عوام آگے سے کیا کرتے ہیں؟ کیا یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس اتنا مال نہیں، کیا آپ ان کو وافر دے کر بھی آپ کے پاس پیچھے سے کوئی سٹاک میں کمی آتی ہے؟ تو اگر سٹاک میں کمی آتی ہے تو اس کا حکومت ذمہ دار ہے، آپ نہیں، یوٹیلیٹی اسٹور والا نہیں۔ اسے چاہیے کہ وہ صبح دکانوں پر کے جتنا مال جس کو چاہیے اس کو دے، اگر ختم ہو گیا تو حکومت سے ڈیمانڈ کرے، اگر حکومت نہیں پرووائڈ کر سکتی دین اٹس اپ ٹو دا گورنمنٹ، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ مال وہاں پہ پورا کرے، عوام کی ضروریات کو پورا کرے۔ یوٹیلیٹی اسٹور والا لکھے کہ جی ہمیں اتنا مال اور چاہیے، لیکن وہ یہ کرنے کی بجائے لمبی لمبی لائنوں میں سلو کر دیتے ہیں تاکہ کم سے کم چیزیں بک سکیں اور زیادہ سے زیادہ وہ اپنا سٹاک سیو کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنی لمبی قطار دیکھ کے لوگ بازار میں جاتے ہیں تو وہ چینی جو وہاں سے 80 روپے کلو ملنی ہے، مثال دے رہا ہوں میں، بازار میں وہی 110 روپے ملے گی، جتنے مرضی لے لو۔ تو اب کیا کوئی بھی ایسا بندہ یا ایسا افسر نہیں ہے انتظامیہ کا جو اس دکاندار سے کہے، اس کو پکڑنے کے بجائے اس بیچارے نے تو 110 اس لیے بیچ رہا ہے کہ وہ اس نے 100 روپے کلو لی ہوگی کہیں سے، اسے مجبور ہے، اس نے اپنا خرچہ نکالنا ہے، مطلب پروفٹ بھی لینا ہے۔ لیکن یہ جو مجسٹری یا دوسرے لوگ جا کے اس دکاندار کو پکڑ لیں گے کہ تم مہنگی سیل کر رہے ہو۔ اصل جو ہے عوام کا مجرم وہ تو بے نقاب نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ کیا ہے یہ سب جانتے ہیں، لیکن میں عوام کو بتانے کے لیے کہ یہ کیوں ایسا نہیں ہوتا، اس دکاندار سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مجسٹریٹ گیا، اس سے دکاندار سے کہا، ساتھ اس کے ڈی ایس بھی ہے، پولیس بھی ہے، کہ یہ 110 روپے چینی، جی ہاں جی، کیوں بیچ رہے ہو؟ جی مجھے 100 روپے کلو ملتی ہے۔ اچھا اٹھو دکان پہ اپنے بیٹے کو اٹھاؤ، ہمارے ساتھ چلو، بتاؤ کہاں سے لیے۔ وہ آپ کو لے جائے گا ایک بڑے ڈیلر کے پاس جس کے پاس چینی اندر ذخیرہ ہوگی۔ بھائی تم نے یہ 100 کلو اسے کیوں دی؟ حکومت کا ریٹ تو 80 ہے۔ وہ کہے گا سر مجھے تو فلاں مل اونر جو ہے نا اس کا ایک بھائی ہے، اس کا وہ ادھر ہے اسٹور، وہاں سے ملی ہے، تو اس کو چھوڑ دیں، وہاں پہنچے اور اینڈ پہ اس مل پہ پہنچ جائیں جہاں سے یہ ساری چیز شروع ہو رہی ہے۔ اس مل کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس مل کے مال کو ریسٹ کریں، خواہ اس کے بعد جہاز ہو، خواہ بحری جہاز ہو، جس کا اس کی حیثیت نہ دیکھیں، اسے یہ سمجھے کہ یہ عوام کا چور ہے اور چور کو پکڑنا آپ کا فرض ہے۔ لیکن اس مل کے دروازے تک کوئی بھی نہیں پہنچے گا، چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو پکڑیں گے۔ یہ جو یوٹیلیٹی شاپس والے ہیں یہ اوپر بیٹھ کے ایک ملک کا پرائم منسٹر ایک قانون بنا رہا ہے، اس کی دھجیاں بکھیر دیں گے، ادھر نیچے ایک بیٹھا ہوا مینیجر جو ہے وہ عوام کا خادم نہیں، وہ عوام کو لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوگا۔ وہ عوام کو یہ نہیں سوچے گا کہ یہ دور میں باہر کھڑے ہیں، کوئی ایسا طریقہ اپناؤ کہ یہ بیچارے آئے اور
چیزیں لے چلے جائیں، جو ان کو چاہیے وہ دوں میں ان کو زبردستی، باقی چیزیں کیوں میں بیچوں؟ یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے. میری ڈیوٹی ان کو آسائشیں پہنچانا، نہ کہ ان کو تنگ کرنا یا مال بیچنا. تو یہ ٹیٹی شاپ اور یہ عام مارکیٹ، میرے بھائی رمضان اللہ پاک ہم سب کو یہ روزے نصیب کرے، یہ مہینہ نصیب کرے. آپ دیکھیں 10 دن تو گزر گئے، اب باقی 20 دن بھی اسی طرح گزر جائیں گے، لیکن دیکھ لیجئے کہ کوئی مائی کا لال بڑے جو ہے نا، بڑے ٹیکن جو بڑے بڑے ہیں ان تک نہیں پہنچے گا. یہ اسی طرح لائنیں لگی رہیں گی یوٹیلیٹی شاپ سے، اسی طرح بیچارے ٹی وی والے آگے بناتے رہیں گے وی لاگ اور چلتا رہے گا. لیکن وہ جو ہے دکاندار وہ بھی اسی طرح بیچتے رہیں گے 110 روپے میں. کوئی پوچھے والا نہیں کیوں، آخر ایسا کیوں ہے یا کب تک ہوگا. آئیے آج ہم مل کے اس بات پہ غور کریں کہ آخر غلطی کہاں ہے. ویئر از دا مین ڈیفیکٹ ان آور سسٹم، جس کو کہ چاہیے کہ عوام اپنے سیاسی لیڈروں کے ساتھ مل کے اور گورنمنٹ بھی سوچے اور اس کو جو ہے جہاں پہ یہ نقص ہے اسے دور کیا جائے، تاکہ عوام صحیح ایک قانون کا فائدہ اٹھا سکے. جو قانون ایک بنتا ہے اوپر گورنمنٹ کے پاس، وہی نیچے تک اس پہ عمل پیرا ہو، لوگ اس پہ کوئی چینج نہ کر سکے. اگر چینج کر سکے تو اس کو اتنی سزا ملے یا اتنا اسے پتہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کہ اس کی نسلیں بھی سوچیں کہ میں نے دھوکہ دیا یا حکومت کے بنائے ہوئے قانون میں اپنا قانون ٹھوس دیا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگر آپ کو اچھا لگے ریفارمر کی بات، آپ بھی ریفارمر بنیں. اچھے جو ہیں کام ان کا یہ بتا دینا کہ جی جہاں ایک چوری ہو رہی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ بڑی بات ہے کہ کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے. تو ریفارمر جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ساتھ حال بھی کوئی بتانا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مل اونر کے دروازے تک پہنچیں، لیکن شاید کو پہنچے یا نہ پہنچے، بہرحال اگر اللہ پاک مجھے طاقت دے تو میں تو ضرور پہنچوں. تو میرے بھائی یہی جذبات شاید ہر ایک غریب آدمی کے ہوں گے. ایک ریڈیو والا بھی یہی کہتا ہوگا، لیکن پہنچنے والے پہنچے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو آج کے افتخار بھی اپنا خیال رکھیں، اپنے گردن کا خیال رکھیں. آپ سب کو رمضان مبارک، رمضان کی خوشیاں مبارک. اللہ پاک کے سے دعا کریں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے. اللہ پاک ہم سب پہ رحمت نازل کرے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. لائک کریں، شیئر کریں. اس میں کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہوتا، بٹ اٹ ول بی ویری آنر فار می. تو اللہ حافظ. پاکستان پائیدہ باد.